السلام علیکم ایوری ون. آج کا یہ جو व्लॉग ہے یہ پورا میری لائف پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک چیز بدل دیتی ہے اور اللہ نے جو ہے وہ آپ کے لیے اس چیز کو لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ نے لکھا ہوا ہے اور بندہ جو ہے جب اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس میں وہ راضی ہو جائے اور اللہ کے ہی جو ہے وہ اس کو مطلب بہتری اور اپنی خیر مانگے اور اس چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کرے اور اس چیز سے وہ لڑنا سیکھے اور اس کے اندر لڑنے کا حوصلہ بھی جو ہے ہر چیز کو جو ہے مطلب کیری کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہی جو ہے وہ جب آپ کو مشکل دیتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی اور سہولت بھی اللہ دیتا ہے. میں کہتی ہوں یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے جس نے ہماری جو ہے پوری لائف بدل دی. میرے ہسبینڈ کی. بچے میرے ابھی چھوٹے ہیں, اتنا زیادہ میں بچوں کو بیچ میں انوالو نہیں کروں گی, پر یہ ہے کہ بس آج کا بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی پوری جو تھوڑی سی جرنی ہے جو اس مطلب تکلیف کے بعد ہم لوگوں کو اللہ نے آسانی بھی دی ہے اور خوشیاں بھی دی ہیں, تو بس یاد آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں. ڈاکٹر کا ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا تو وداؤٹ ویسٹنگ جو ہے ہم لوگ بلاگ شروع کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ پاک جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ برکت دیں گے اور جو ہے اس میں خیر ہوگی. تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ صبح نکل گئے تھے اور یہاں پر بیٹے کو ہم نے اسکول ڈراپ کرنا تھا. ہمارا ڈاکٹر کا جو اپوائنٹمنٹ تھا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہمارا صبح 9:30 کا تھا, پر ابھی جو ہے 9:15 پہ میرے بیٹے کا پیپر کا تھا تو ہم نے کہا ہم بھی ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم ہاسپٹل کے لیے نکل گئے. یہ میرے جو ہے ہسبینڈ ہیں اور ہم لوگ جو ہے بس ان کا اپوائنٹمنٹ ہے, ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں زندگی جو ہے نا ہر انسان کی کبھی نہ کبھی لائف میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے بالکل یعنی کہ اگر آپ ایک دم چل رہے ہوتے ہیں نا اسموتھ تو وہ آپ کو ہلا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا پھر ایک اللہ سے آپ کی قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی کہ میرے ہسبینڈ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دور تھے, پر ایک میں بہت زیادہ ایک قریب والی بات کر رہی ہوں کہ وہ اللہ کو آپ کو جو ہے وہ اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ ہو, اس طرح سے یہ بات ہو سکتی ہے. تو بس ہم لوگ جو ہے اپنی دھن میں زندگی میں ظاہر سی بات ہے سب بھی مصروف ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے بہت احسان کر رہے ہیں اور بس ہم سے نماز پوری ہو گئی. نہ نماز میں طریقے سے دھیان ہوتا ہے, نہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جو میں سب کو نہیں کہہ رہی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت خوش و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی ہیں, پر دنیاوی کام اور دنیاوی چیزیں جو ہے اتنی دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو, اور وہ بس ہوتا ہے کہ بس 5-7 منٹ میں جو ہے وہ نماز کو نمٹا دیا. تو یہاں پر جو ہے بس زندگی اسی طرح چل رہی تھی اور نماز بھی پڑھی جا رہی تھی. اللہ کو جو ہے مشکل وقت میں یاد بھی کر لیتے ہیں اور بس پھر بچے ماشاءاللہ سے ساتھ, اور بچوں کی جو ہے پھر ٹیک کیئر کرنا, ان کی جو ہے روٹین, ان کی لائف. تو بس یہی سب کچھ چل رہا تھا. روزمرہ کے جو کام ہیں وہ چل رہے تھے. ایک مطلب مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہم لوگ جو نماز قرآن جتنا تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے وہ سب چل رہا ہے. تو یہی ہماری زندگی تھی جو نارمل سب کی ہے. بس اس کے اندر جو ہے اب یہ چینجنگ آئی کہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے ایک دم طبیعت خراب ہوئی اور ان کے منہ میں جو ہے وہ ایک چھالا سا بن گیا. یہ چھالا جو ہے ہمیں لگا ایک نارمل جیسے ہے اور اس میں اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم ڈیکٹورین یا جو ہے سوموجل وغیرہ لگائیں گے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں اب سے 2 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, بقرعید سے پہلے کی. تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت زیادہ جو ہے اس میں پھر تکلیف ہونے لگی. نارملی جو ہے ہم لوگ گھر کے اپنے کلینک ہے وہاں باہر کی طرف دکھا دیتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے ہم نے دکھایا تو انہوں نے بھی جو ہے ایک دفعہ آئی تھنک دکھایا تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جیسے ہلکی پھلکی جیل اور یہ ہے, پر یہ جو ہے مجھے کچھ گڑبڑ والی بات جیسے لگ رہی ہے. آپ اس کی جو ہے وہ مطلب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیں, جب اس میں جو ہے ڈاکٹر آپ کا جو ہے وہ یہ چھالا جو ہوئے گا وہ ریموو کرے گا. میں بس سمپل زبان میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہی ہوں. چھالا ریموو کر کے پھر یہ ٹیسٹ کے لیے لے کے جائیں گے. بایو پراکسی آئی تھنک نام ہے اس کا. تو یہ جو ہے پھر بات مجھے خوفزدہ کر گئی اور ہم لوگوں نے جو ہے اس چیز کو اگنور کر دیا اور ہم لوگوں نے یہ نہیں کرایا. ہم سمجھے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا.
یہ ٹھیک نہیں ہوا. ابھی بھی میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتہ کتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں گے, کیا رسپانس ہوگا, کوئی اس چیز سے گزرا ہے, یا اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ کوئی گزرے اور یہ تکلیف کسی کو ہو. اللہ کسی دشمن کو بھی جو ہے اس تکلیف سے نہ گزارے. میرے ہسبینڈ کے لیے بہت دعا کریے گا, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے میرے سر پہ. میری طاقت ہے, میرا سہارا ہے, میرے لیے جو ہے ایک اسٹرینتھ سے بھی زیادہ نا میری دنیا ہے. تو بس دنیا سمجھ لیں جب آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہے, تو بس دنیا اللہ پاک جو ہے وہ سب کی آباد رکھے. تو یہ ایک چھالا ہے, اور جو ہے ہم لوگ یہی بس سمجھتے رہ گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. پر بقرعید سے 2-3 دن پہلے پھر ہم نے جو ہے کنسلٹ کرا, اور جو ہے ایک ڈاکٹر کو یہاں پہ عباسی میں بھی دکھایا. انہوں نے بھی جو ہے سیم وہی چیز بولی جو ہمارے کلینکل جو یہ ڈاکٹر ہیں, فیملی ڈاکٹر, انہوں نے کہا تھا. وہاں سے بھی دکھا کر آ گئے ہم لوگ. میں بہت زیادہ پریشان ہوئی. میرے ہسبینڈ جو ہے اللہ پاک انہیں بہت زیادہ ہمت اور وہ دیا ہے, حوصلہ. مرد ہے, مردوں میں بہت ہمت ہوتی ہے, عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں. میں جبھی سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. تو پھر ہم نے جو ہے یہاں پر دکھایا, مطلب وہاں سے ہم لوگ آ گئے, پریشانی ہو گئی. میں نے امی سے یہ بات شیئر کری, اور جو ہے پھر ادھر ادھر جیسے فیملی میں اپنے سب کو بتایا, انہوں نے اپنے جیسے پیرنٹس کو بتایا. پھر ہم لوگ جو ہے یہاں گئے امام میں, یعنی کہ جب تکلیف بھی ہو رہی تھی, کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا. یہاں پر جو ہے ہم لوگ ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے باہر چیک اپ وغیرہ کرا لیا ہے. اب یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھیں گے ہر جو ہے 4 مہینے بعد, وہ ہمارا جیسے فالو اپ کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے ڈاکٹر نے انہوں نے جیسے پھر اب ان کی جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بقرعید سے یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہوگی. تو جیسے ہم عباسی جب گئے تھے, خیر بقرعید گزر گئی. بقرعید کے پھر تیسرے چوتھے دن جو ہے, 4-5ویں دن ہم نے یہاں امام میں جا کے دکھایا. تو امام میں جو ہے اس چیز کے اسپیشلسٹ تھے. میرے بھائی نے کہا تھا کہ یہ یہاں پہ اسپیشلسٹ ہیں, ان کو جا کر دکھا دو, یہ ENT. خیر ہم نے ان کو دکھایا. ان کو دکھانے کے بعد انہوں نے بھی سیم وہی چیز بولی کہ اس کی آپ بایوپسی کروا لیں, اور جو ہے جو بھی ہوگا اس میں نظر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. خیر ہم نے جو ہے اسی وقت آن دی اسپاٹ ڈیسیجن لیا, اور میں نے کہا اب کروا لیں, اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. آپ کی تکلیف ہے وہ بھی جیسے وہ ہو جائے گی, اور انشاءاللہ پھر جو بھی ہے وہ خیر کے ساتھ جو ہے یہ جب ایک نکل جائے گی چیز تو وہ انشاءاللہ خیر ہے, اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. خیر انہوں نے جو ہے بڑی ہمت کر کے ہم نے وہ کروایا. یہ جو پروسیس تھا فرسٹ بہت تکلیف دیتا. ان کا وہ ریموو ہو گیا تھا, اس میں سے بلڈ بہت آیا تھا. یہ ٹیسٹ ہونے کے لیے ضیاء الدین چلا گیا تھا, انہوں نے جو ہے ارجنٹ اس کو ٹیسٹ کرا تھا. یہ پوری میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, اور ایسا لگ رہا ہے پوری کہانی میرے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ میں پارٹ 1 آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ. اس کا جو ہے پارٹ 2 پھر اگر رہ جائے گا میں وہ شیئر کر دوں گی. تو یہاں پر جو ہے یہ ٹیسٹ ہوا ان کا, اس کا ضیاء الدین میں سے وہ ہونا تھا. نیکسٹ ڈے یا سیم ڈے جو ہے وہ رپورٹ ملنی تھی. تو جب رپورٹ آئی ہے, اپنے پیرنٹس کو کال کری تھی, پھر انہوں نے جو ہے بھائی وغیرہ کو بھیجا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ہمیں پھر ضیاء الدین لے کر گئے تھے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے خود مطلب ایسے ہی بس گھر سے باہر نکل گئے تھے کہ دیکھتے ہیں, اور پیدل چلتے چلتے پھر آگے سے کوئی مطلب رکشہ وغیرہ کر لیں گے, اور پھر جا کے اس کام کو نمٹا لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی. تو ان کے جب بھائی وغیرہ آئے تو پھر ہم لوگ جو ہے ضیاء الدین گئے, وہاں پہ ان کا ٹیسٹ ہونے دیا. پھر ہم لوگ گھر آئے. ڈاکٹر نے جو ہے ایک مطلب اسکین بھی لکھا تھا, ہم نے وہ بھی کروانا تھا. وہاں پہ جو ہے وہ رات کا ہمارا ٹائم تھا, اور ان کا جو ہے BP اتنا زیادہ ٹینشن سے ہائی ہوا ہوا تھا کہ اس میں ہی ہمیں 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگ گئے تھے. تو بس اس بات کو میں فٹافٹ سے یوں کر کے آپ لوگوں کو آگے بتاتی ہوں کہ ان کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی تھی. پھر گھر میں جب بڑوں میں سب میں مشورہ ہوا, ان کے چچا وغیرہ نے, والد صاحب نے, سب نے یہی کہا کہ ہم جیسے ہم لوگ تو گھر والے ہی کہہ رہے تھے کہ امام میں ہی کر لیتے ہیں. پر ان کے چچاؤں نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں, آغا خان میں کروانا چاہیے, وہاں پر اچھے ڈاکٹر ہیں, اور اچھی اللہ کی ذات ہے, بس صحت اور تندرستی اور شفا دینے والا اللہ ہے. جگہ کوئی بھی ہو, پر ایک ہوتا ہے انسان اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے, اور اچھے سے اچھا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جو مطلب عزیز ہے, جو ہمارا ہم جس سے پیار کرتے ہیں, وہ انسان اچھی جگہ پہ جا کے علاج ہو کے اللہ اسے شفا دے دے. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں آغا خان میں کروایا. اور ہمیں جو ہے ان کو پھر اس دوران شوگر بھی جیسے آنے لگ گئی تھی, ٹینشن سے تھی کیا تھا. تو یہ جو ہے ان کا ایک دن طے ہوا کہ بھائی ان کو یہاں پہ ہم نے
سید ڈاکٹر اکبر عباس کو دکھایا تھا ENT کو. جب فرسٹ یہ آئے تھے تو میں ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ چچا وغیرہ ساتھ تھے, اور سیکنڈ میں بھی آئی تھنک میں نہیں گئی تھی جب ایک دو دفعہ انہوں نے ان کو دکھایا ڈاکٹر کو کلینک پہ. پھر جب ان کے ایڈمٹ ہونے کا کہا کہ بھئی 2-4 دن میں ڈاکٹر نے ڈیٹ دی ہے اور یہ کروانا ہے, اس کی جو ہے سرجری ہوگی. تو خیر سرجری بہت زیادہ سن کے, مطلب یہ جو ان کو ڈائگنوز ہوا تھا یہ منہ کا کینسر تھا, ٹھیک ہے. اور اللہ پاک ان کو سب کو جو ہے, میرے تمام اپنوں کو جتنے دنیا میں اس لوگ, اللہ پاک اس بیماری سے محفوظ رکھے اور کسی دشمن کو بھی یہ تکلیف نہ دے. اور اللہ پاک میرے شوہر کو بھی آگے آنے والے وقت میں صحت, تندرستی, سلامتی والی زندگی دے. تو یہ ان کو سرجری جیسے ڈاکٹر نے کہہ دیا, پھر ان کی ڈیٹ دے دی, اور اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیٹ آنے کے بعد ہم لوگ جیسے جب ایڈمٹ ہونا تھا انہیں تو رات کو ہی چلے گئے تھے. بیٹی میری چھوٹی میرے خیال سے 8-9 سال کی, اور اتنا زیادہ وہ بچے میرے تھوڑے تھوڑے جو بڑے ہیں وہ سمجھدار تھے, اتنے نہیں تھے, پر پھر بھی انہیں یہ تھا کہ بابا کا بیٹا میرا جو ہے وہ چلے کی جماعت میں گیا ہوا تھا, بڑا والا. تو جس دن صبح ان کا جو ہے وہ سرجری ہونی تھی, آئی تھنک اس نے جو ہے وہ چلے میں جانا تھا, تو اسے اتنا زیادہ معلوم نہیں چل سکا. بچوں کو میں نے اتنا زیادہ کھل کے اس بات کا نہیں بتایا تھا, بچے چھوٹے ہیں, ان کے ذہن پہ جو ہے کیا چیز اثر کرے. تو بیٹی میری بہت رو رہی تھی کہ امی کب آئیں گی, بابا کب آئیں گے, میں رات کو نہیں سو سکتی. خیر اللہ نے جو ہے یہ دن بھی گزروایا, پھر ان کی سرجری وغیرہ ہوئی, اور سرجری کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ, مطلب یہ تھا کہ ان کے آکسیجن بھی لگی ہوئی تھی. میرے خیال سے ان کی کوئی 10 گھنٹے کی سرجری تھی, اور صبح 11 بجے کے یہ گئے ہوئے تھے روم سے, اور جو ہے ان کا جب یہ واپسی ہوئے تھے تو 8 بج گئے تھے, 7:30-8 بج گئے تھے. تو پراپر جو ہے جب ان کو ہوش آیا تھا تو وہ 10, 10:15, 10:30 کے بعد کا ٹائم تھا. ہلکا ہلکا سا ایک غنودگی کی بھی کیفیت تھی, تکلیف بھی تھی, بس چیزیں وغیرہ وہ سانس کی, اور وہ یورین بیگ وغیرہ یہ سب لگا ہوا تھا. بہت دیکھنے میں تکلیف دہ تھا, اور جب یہ سہ رہے تھے تو وہ تو ان کو ہی اندازہ ہے کہ وہ چیز اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے, دیکھنے میں اتنا تکلیف دہ لگ رہی تھی. خیر پھر ہم ہاسپٹل میں رہے 4 دن, 3 سے 4 دن. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جب گھر آئے تو ان کا جو ہے 1 ہفتے سے پہلے, یعنی کہ 2-4 دن بعد ہی جو ہے وہ دوبارہ ڈاکٹر نے بلایا تھا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ڈاکٹر نے ریموو کرنی تھیں, اور جو جب ان کی چھٹی ہوئی تھی, ڈسچارج ہوئے تھے, تو یہ مطلب وہ لگی ہوئی تھیں ہاسپٹل سے ہی, تو وہ چیزیں ریموو ہونی تھیں. آہستہ آہستہ کر کے پروسیس جو ہے وہ اس چیز کے بڑھتے گئے. ایک ٹیسٹ پھر وہاں پر ہوا تھا, اور اس میں جیسے یہ تھا, پھر انہیں سجیسٹ کی گئی تھی کہ ریڈیشن اور جو ہے کیمو لگنی ہے. تو یہ جو پروسیس پھر گزرے یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوئے. سرجری ہو گئی تھی, سرجری کے بعد جو ہے ہلکا ہلکا انہوں نے جو ہے وہ لیکوڈ وغیرہ لینا شروع کر دیا تھا. تو پھر جب سرجری کے بعد جو ہے انہوں نے لینا شروع کرا تو ایک دم جب ایک ٹیسٹ اور ڈاکٹر احتیاطاً کرواتے ہیں, اس میں پھر جو ہے اسکین ہوا, تو اس میں یہ تھا کہ لازمی جو ہے ان کی جیسے ریڈیشن کرتے ہیں, تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جیسے یہ جو چیز اب نکلی ہے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ, جو اب دوبارہ نہیں ہوگی جان کی سلامتی کے ساتھ, تو وہ جو ہے پھر اس کو شعاؤں سے جلا دیتے ہیں. تو یہ ضروری تھیں, ڈاکٹر نے سجیسٹ کری تھیں, اور اس کو جو ہے کروانا ضروری تھا. کیمو ساتھ میں لگنی تھی کہ وہ انجیکشنز ہوتے ہیں, ڈرپ کے تھرو جاتی ہے, اور اس سے بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں خیر ہے. تو بس وہ ریڈیشن جو تھی وہ بہت تکلیف دہ تھی. تقریباً جو ہے وہ ان کی 1.5 مہینے چلی تھی, 1.5-2 مہینے, اور یہ ہم ریگولر وہاں پہ جاتے تھے. 1-2 دن کا جو ہے بس بیچ میں گیپ ہوتا تھا. اور ریڈیشن وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مشین کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا جاتا ہے, مشین آپ کے وہ چاروں طرف گھومتی ہے, اور اس سے پہلے جو ہے ان کا پیٹ اسکین وغیرہ ہوا تھا, تو اس میں جو ہے, اور ریڈیشن کے لیے جو ہے ان کو ایک ماسک چاہیے ہوتا ہے, وہ فیس کے اوپر جب ریڈیشن ہوتی ہے تو وہ پہناتے ہیں تاکہ وہ اسکن وغیرہ خراب نہ ہو. پھر بھی جو ہے وہ اسکن تھوڑی بہت خراب ہوئی تھی, پر الحمدللہ چہرے کی بناوٹ جو تھی وہ اللہ نے جو ہے وہ یوں ہی سلامت رکھی. میں نے بہت سارے ہاسپٹل میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ خراب ہوئی ہوئی, اور جو ہے لوگوں کا عجیب قسم کا, میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ برا حال دیکھا ہے. پر اللہ پاک جو اس تکلیف سے یہاں پہ گزر کے گئے کہیں پر بھی ہیں,
اللہ پاک انہیں صحت سلامتی والی دے زندگی، کیونکہ سب کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی زندگی اور رشتے جڑے ہوئے ہیں، اور جو رشتے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور جو انسان ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں کو یہی بس ایک مختصر سی چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ نے ہی جو ہے وہ جب بیماری دی ہے تو وہ شفا بھی دی ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اپنی نماز، اپنی تہجد جو ہے وہ بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اس سارے عرصے میں میرا جو یقین ہے وہ اللہ پہ اتنا بن گیا تھا کہ میں یہ کہتی تھی کہ اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو صحیح کر دے، اللہ تیرے حکم سے ہوا ہے، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں، اذکار ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کریں، اور جتنی جو ہے آپ دعائیں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے، سورہ تغابن کا پانی ہے، آپ اگر کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جسے اس طرح سے کوئی تکلیف ہے، اس کو جو ہے سورہ تغابن کا پانی جو ہے وہ ضرور پلائیں، دن میں 41 مرتبہ پڑھ کے اس پانی کو سیو کر لیں، پھر اسی کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ بڑھاتے رہیں۔ جو ایک دو دعائیں اور ہیں وہ میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گی، اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ کم سے کم ہو گیا تھا، کیونکہ جو ہے ریڈیشن کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، اور منہ میں چھالے ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کچھ نہیں کھا سکتے۔ اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کرا تھا، ایک ہم الگ دوسری ڈاکٹر کو، ہم نے ڈاکٹر ساجدہ کو دکھایا تھا۔ وہ جو ہے آپ کے نلی لگاتی ہیں، یعنی کہ آپ کے معدے کے منہ پہ ایک نلی لگتی ہے جو وہ فیڈ ہوتا ہے جس سے نا، اور اس کے ذریعے جو ہے پھر آپ صرف لکوڈ دے سکتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے اس میں جو ہارڈ ہو۔ تو پھر آپ سوچیں ریڈیشن کے دوران 1.5 پونے 2 مہینے جب ایک انسان کچھ منہ سے نہیں کھا سکتا اور صرف لکوڈ لے سکتا ہے، تو پھر کتنا زیادہ جو ہے وہ صحت پہ اثر ہوگا۔ خیر ہم لوگ جو ہے یہ سب ایک پروسیس سے اور ایک جس چیز سے گزر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اس میں آگے جا کے انشاءاللہ خیر ہونی ہے، اور جو ہے یہ علاج جو ہے بہتری کے لیے ہے۔ جب کیمو اور ریڈیشن ہو رہی تھی تو یہ بہت زیادہ جو ہے کمزور ہو گئے تھے، اور جو ہے کھانا پینا مسئلہ ہو گیا تھا، اور یہ سب جو ہے ریڈیشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو ریڈیشن جو ہے ساتھ ساتھ جب چل رہی تھی، جب شروع کی 2-4 ہو گئی تھیں، اس کے بعد سے جو ہے پھر جب ہم نے جو ٹیوب لگی تھی غذا کی جو معدے کے منہ پہ، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہم نے جو ہے جو میڈیکل پروسیس کے یہ بندے ہوتے ہیں ان کو ہم نے جیسے بلا لیا تھا، اور جیسے جو ڈرپ وغیرہ ڈریسنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اس طرح کے کام کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہ ان سے پھر کہا تھا کہ وہ آ کے، جیسے ڈاکٹر نے بھی سجیسٹ کرے تھے، پھر 1-2 لوگ اس میں سے ہم نے بلایا تھا کہ وہ آ کے جو ہے وہ فیڈ وغیرہ کروا دیا کریں۔ تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کس طرح سے کرا، اور میں جیسے جو بھی ہوتا تھا لکوڈ وغیرہ دلیا بنا ہوا وہ میں بنا دیا کرتی تھی، پھر اس کے تھرو آ کے وہ لوگ دیتے تھے۔ اب ان کے ہاتھوں سے یہ ہوتا تھا، یا تو بعض دفعہ جیسے اب ہونے لگا کہ وہ ٹیوب کے جو تھرو کر رہے تھے اس کے سائڈ سے جو ہے وہ لیک ہونے لگی، تو اب جو ہے پھر وہ تھوڑی سی ڈریسنگ کرتے، وہ کرتے، پھر وہ صحیح ہو جاتی، اور وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ فیڈ دے رہے تھے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ ہٹا دیے تھے لوگ، پھر اس کے بعد 1-2 اور رکھے، پر وہ جو ہے کہتے نا وہ جو ہے ایک آدھ دفعہ جو ہے جگہ سے وہ آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے جو ہے جا کے ایمرجنسی میں بھی 3-4 دفعہ دکھایا تھا، اور جب ہم ایک دفعہ اور گئے تھے، جب یہ بالکل ہی جیسے زیادہ لکوڈ نکلنے لگا تھا، تو ہم نے جو ہے جب ایمرجنسی میں دکھایا، انہوں نے کہا آپ جا کے جو ہے یہیں کے ڈپارٹمنٹ میں دکھائیں، وہاں پہ جو ہے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ خیر ہم نے پھر دکھایا تو اتفاق ہے وہاں پہ جو وہ نرس تھی یا کون تھی، ان سے جو ہے وہ پوری ہی جو ہے وہ ٹیوب نکل گئی، تو دوبارہ سے جو ہے وہ پروسیس ہوا، پھر ایڈمٹ ہوئے، اور وہ ٹیوب جو ہے وہ دوبارہ دلی تھی۔ تو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے ٹیوب کا آئی تھنک 7 مہینے تک کا کچھ ہوتا ہے، اگر میں غلط نہ کہہ رہی ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ ٹیوب وغیرہ جو ہے جب دوبارہ دلی، پھر اس کے جو ہے تھرو میں نے سیکھ لیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے خود کریں، جو چیز آپ خود کر سکتی ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرے لیے ایک مشکل کام تھا، اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اس کے تھرو فیڈ کرواتے ہیں، بہت مشکل تھا میرے لیے، پر میں نے اس کو سیکھا اور میں نے کرا، اور جو ہے پھر مجھے جب میں سیکھ چکی اس چیز کو، تو جو ہے میں خود فیڈ کروانے لگی تھی۔ پھر یہ ہوا تھا کہ الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہے وہ نہ لیکیج ہوئی تھی، اور وہ طریقے سے جو ہے ہم دے دیا کرتے تھے، اور یہ تھا کہ وہ نظروں میں بھی نہیں آ رہا تھا لکوڈ کتنا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بس ڈریسنگ کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک آدمی رکھا ہوا تھا، اور میں تو خود کہتی تھی کہ ڈریسنگ بھی میں خود کر لیا کروں گی، اور میں جب کتنی پریشان ہوتی تھی کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتی، پر یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مجھے آتا گیا اور میں سیکھتی چلی گئی، اور یہ چیز پھر میں خود کرنے لگی تھی۔ پھر جو ہے ان کا کیمو وغیرہ پروسیس پورا کمپلیٹ ہوا،
اور ریڈیشن کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد منہ کے چھالے بہت عرصے بعد جا کے کچھ بہتر ہوئے. بلغم بہت زیادہ آنے لگ گیا تھا. تو یہ سارا پروسیس جتنا بھی تھا ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا. اور بس میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ سے میں کہتی تھی اللہ تو نے جو ہے جب بیماری دی ہے تو شفا بھی تو دے گا, جتنی بھی یہ تکلیف ہے ان کی عافیت کے ساتھ تو صحیح کر دے اور ان کو جو ہے پہلے جیسا کر دے. اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر ہمارے یہ فالو اپ ڈاکٹر کے چلنے لگے اور ساری جو چیزیں ہیں وہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کھانا پینا جو ہے ابھی بھی زیادہ تھوڑا جیسے یہ ہوتا ہے کہ مرچیں وغیرہ بالکل نہیں لے سکتے, میں بالکل پھیکا پکاتی ہوں. میں جتنی بھی ریسیپیز وغیرہ کچھ بھی بناتی ہوں, کوئی بھی چیز بناتی ہوں, اس میں سے میرا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے جو بنا رہی ہوں میں جیسے بچوں کے لیے, تو میں جو ہے ان کے لیے وہ بالکل سادہ بناؤں اور یہ اس میں سے جو ہے جیسے جو بھی چیز ہے وہ کھا لیں. بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین اور ہر چیز جو ہے وہ مطلب ایک فوڈی ہوتا ہے نا انسان, اس طرح کے نہاری پائے برگرز مطلب جتنی چیزیں ہوتی ہیں, بریانی قورمہ, اس طرح کی جیسے شوقین کھانے پینے کے. اور اس طرح سے اب یہ وقت ہے کہ مطلب نہیں کھایا جاتا, بالکل کوئی چیز نہیں چلتی, مرچیں نہیں چلتی. تو بس یہ ہے کہ میں پھیکا وغیرہ بنا لیتی ہوں اور فالو اپ ڈاکٹر کا چل رہا ہے. یہ پوری جو ہے وہ ایک روٹین ہے جو ساتھ ساتھ اب چل رہی ہے فالو اپ کی. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ صحت سلامتی کے ساتھ آگے جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر دے. اور یہ ہے کہ جتنی چیز جسے میں بنا رہی ہوں, ہم لوگ ایک نارمل فوڈ کھاتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ کھانے لگ جائیں صحت سلامتی کے ساتھ. یہ ہماری پوری جرنی ہے اس عرصے کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہے. اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ نے جو ہے جو بیماری دی تھی اس سے جو ہے وہ شفا بھی اللہ نے ہی دی ہے. جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں, اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ پہ ہی جو ہے میرا پورا انحصار تھا. لوگ یہ کہتے تھے جیسے کہ یہ میں سوچتی تھی کہ لوگ آتے بھی ہیں آپ کے گھر میں, عادت بھی کرتے ہیں اور وہ وقتی سب کچھ ہوتا ہے, پر جو ایک آپ کا اللہ سے کانٹیکٹ ہے وہ آپ کا مستقل رہتا ہے. اللہ جو ہے جو آپ کو اللہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بس جو ہے میں اللہ سے بہت زیادہ مانگنے لگ گئی تھی اور نماز وغیرہ تہجد جتنی بھی دعائیں جتنے بھی اذکار ہیں میں وہ سب جو ہے اب بھی کرتی ہوں. اور اللہ سے جو ہے بس یہی ایک دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو نے اس وقت بھی بہت خیر کی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے خیر کرنا. جتنی ہم نے جو بھی یہ جیسے ہمیں دی ہے, جو ایک حصہ تھا ہماری زندگی کا تھوڑا سا اس طرح سے جو گزرا ہے, آنے والے وقت میں اللہ پاک اسے خوشیوں میں بدل دے اور جو ہے ان کو صحت سلامتی والی زندگی دے دے. میری سب کے لیے یہی دعا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پروسیس سے کیا جتنی بھی ان کو جو کوئی بھی تکلیف ہے اللہ پاک اس سے جو ہے وہ مکمل شفا دے اور جو ہے وہ بس سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹرز کے چکر, ہاسپٹلز میں رہنا, یہ سب جو طریقہ جتنا بھی ہے سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور جتنا بھی جس حصے سے میں گزری ہوں وہ سب جو ہے بہت تکلیف دیتا, بہت زیادہ جو ہے پریشانی والے وقت پر اللہ نے جو ہے اسے گزروایا. اور جو ہے اب جو ہے نہیں کھائے گئے تو میں نے بس یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو فالو اپ چل رہی ہے ڈاکٹر کی وہ چلتی ہے. گھر میں آ کے جیسے میں نے بچوں کو دے دیے تھے. یہاں پر جو ہے میرے ہسبینڈ پوریاں لینے اتر گئے تھے بچوں کے لیے, کیونکہ لیٹ کافی ہو گئے تھے ہم لوگوں کو. 1 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا واپسی میں, بیٹے کو بھی اسکول سے لینا تھا, پر جو ہے وہ اپنی کنونس پہ یعنی کہ گھر آ گیا تھا. اور وہاں پہ بھی مجھے کافی دیر لگ گئی. میں نے اتر کر دیکھا پر جو ہے وہ اسکول میں نہیں تھا, وہ جو ہے رکشہ کر کے گھر آ گیا تھا. اب یہاں پر جو ہے کہ پوریاں لے کر بس ہم لوگ نکلیں گے. ویڈیو جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ شیئر کری ہے یہ میری پوری جرنی ہے, جو جتنا بھی جو ہے جو پروسیس ہمارا گزرا تھا. بس یہ ہے اللہ پاک آگے کی بہت زیادہ خیر کرے, آگے جو ہے وہ صحت سلامتی والی زندگی دے. اور جو ہے جتنا بھی یہ وقت ہے, جتنا بھی جو ہم نے گزارا ہے, اللہ پاک آگے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں خیر خوشیاں اور جو ہے عافیت ہو, صحت سلامتی والی میرے شوہر کی جو ہے وہ زندگی ہو. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بس یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ میں جو ہے چاہ رہی ہوں میرے چینلز اچھے سے چل جائیں, تھوڑے سے گرو کر جائیں, تاکہ جتنی بھی مطلب میری یعنی کہ جتنی بھی نیڈ ہے یا مجھے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنا ہے, الحمدللہ میرے شوہر جو ہے وہ بالکل میرا ساتھ دیتے ہیں. اور جو ہے میرے مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ مجھے جیسے کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی ہوئی, جو چیز میں کہتی ہوں جو چاہتی ہوں اس میں جو ہے مجھے سپورٹ کرتے ہیں. تو بس ایک عورت کو اور کیا چاہیے, اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی جو ہے دعا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ان کا ساتھ اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ میرے ساتھ بندی رہے اور ہمیشہ جو ہے میری یہ دنیا جو ہے وہ آباد رہے انشاءاللہ. تو یہاں پر جو ہے بس ہم لوگ چینل کے تھرو جو ہے تھوڑی سی اور اپنے گھر میں اور جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے ضرورتوں میں انشاءاللہ اچھی سی امپروومنٹ لانا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں کے جو ہے وہ ساتھ کی ضرورت ہے. لائک مست کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا.
آپ لوگوں سے ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی، جتنے میرے دیکھنے والے ہیں، جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں اور جو سبسکرائب نہیں بھی کرے ہوئے، اللہ پاک ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، ان کو جو ہے صحت سلامتی والی زندگی دے اور آپ لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔